اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو مالک بھی ہے، جو رازق بھی ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ سب سے پہلے اب تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کسی قبرستان سے ایک بزرگ گزر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے۔ بزرگوں نے محسوس کیا کہ قبرستان میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے، ایک مخصوص ایریا اس کے اندر خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ تجسس ہوا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تھوڑی تگ و دو کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ خوشبو اس قبر سے آ رہی ہے۔ خیر، ایک تجسس تھا، بزرگ تھے، انہوں نے اپنے سورسز استعمال کیے۔ سورسز استعمال کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے اس قبر کو کشائی کرائی جائے۔ جب قبر کو کھودا گیا تو دیکھا کہ جو اس کے اندر میت تھی اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور عین اس کے منہ کے اوپر سے ایک جڑ سی گزر رہی تھی، اور جڑ میں سے ایک رس سا ٹپک رہا تھا، قطرہ قطرہ اس قبر کے اندر جو میت تھا اس کے منہ میں جا رہا تھا۔ چکھنے کا تجسس ہوا تو رس ٹپکنا بند ہو گیا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کسی طریقے سے میں اس کو چکھ لوں، لیکن وہ اس کو چکھ نہ سکے۔ خیر، قبر کو بند کر دیا گیا۔ چند لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ میت کس کی ہے۔ بتایا کہ فلاں محلے میں ایک بڑھیا رہتی ہے، یہ اس کا خاوند ہے۔ خیر، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس بڑھیا سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب گئے، اس عورت سے ملاقات ہوئی۔ اس عورت سے سوال کیا کہ تمہارے خاوند کوئی سا ایسا نیک عمل کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اتنی ادا پسند آئی ہے کہ قبر کے اندر وہ راحت سے رہ رہے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند پڑھا لکھا نہیں تھا، سادہ طبیعت کا آدمی تھا، ان پڑھ آدمی تھا، قرآن پاک بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، نہ سکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ایک بات ہے، وہ 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، رمضان کے سارے روزے رکھتا تھا، صبح تہجد پڑھتا تھا۔ اس کے بعد ایک جو اس کی روزانہ عادت تھی، قرآن پاک وہ پڑھا ہوا نہیں تھا، قرآن پاک کو کھول کے بیٹھ جاتا تھا باوضو ہو کے، اور ہر صفحے پر جو اس کے سامنے ہوتا تھا اس کے اوپر ایک لائن پہ انگلی پھیر کے کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ اس میں جو بھی تو نے لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ یہ اس کا ایمان تھا۔ وہ روزانہ روٹین سے 1 گھنٹہ وہ قرآن پاک کی اس حساب سے تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک قبرستان میں ایک جنازہ ہوا۔ جنازے میں شرکت کے بعد جب اس میت کو دفن کرنے لگے، ایک جوان سا لڑکا تھا، تو جو مولانا صاحب تھے جنہوں نے جنازہ پڑھایا تھا، انہوں نے نوٹ کیا کہ جو میت ہے اس کا دایاں کندھا ہے وہ روشن ہے، اور اس سے علیحدہ ہے، بالکل مختلف نظر آ رہا ہے، روشنی سی پھوٹ رہی ہے۔ بڑا تجسس ہوا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر، میت کو دفن کرنے کے بعد ان حضرت نے اس کے گھر والوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ فیملی سے جب ان سے ملے، اس جوان کے بہنوں سے، بھائیوں سے، والدین سے جب ان کی ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ بیٹا تھا، تو جس وقت اس نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو نوکری بھی اچھی مل گئی۔ ابھی ہم نے خواہش ظاہر کی کہ ہم اس کی شادی کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ شادی کروں گا میں صرف فلاں لڑکی سے کروں گا۔ جب اس کا ہم نے تجربہ دیکھا اس لڑکی کا، وہ تو لڑکی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد ہاتھ پاؤں بھی اس کے اتنے صحیح کام نہیں کرتے، ہاتھ بھی اتنے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے تھے۔ تو ہمارا چونکہ بھائی تھا، اچھی پوسٹ پہ تھا، ہم نے کہا جی نہیں جی ہم تو رشتہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، ہمارے بھائی نے یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں شادی کروں گا تو صرف اس سے کروں گا، باقی میں کسی سے شادی نہیں کروں گا۔
وہ ضد پہ اڑ گیا، ہم نے بڑے اس کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا، آخر مجبوراً ہمیں اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اور ہم نے اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ شادی کر دی چونکہ وہ چال تو سکتی نہیں تھی، معذور تھی، اس کے ہاتھ بھی اتنا وہ صحیح کام نہیں کرتے تھے۔ اس کو اٹھا کر لائے گئے گھر میں۔ جو اس کے بعد جیسے وہ زندگی گزر رہی تھی، وہ عجیب سا اس کا نظام تھا۔ وہ صبح اٹھتا، ناشتہ بناتا، اپنے ہاتھ سے بیگم کو ناشتہ کراتا، اس کے بعد واش روم میں وہ خود لے کے جاتا کیونکہ وہ چل نہیں سکتی تھی، اس کو اسی دائیں کندھے پہ اٹھا کے لے جاتا تھا، اس کو ناشتہ کرانا، ڈیوٹی پہ چلے جانا، ڈیوٹی کے بعد واپس آ کے پھر کھانا بنانا، پھر اس کو سامنے بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے کھلانا، پھر اس کو اگر واش روم جانا ہے خود اٹھا کے لے جانا ہے، نہلانا اس نے خود نہلانا ہے، لباس اس نے خود اس کا تبدیل کرنا ہے، ہر خواہش جو اس کی ضروریات تھی وہ ہمارا یہ بھائی، ہمارا بیٹا پوری کرتا تھا۔ اور ایک دن بھی اس کے ماتھے پہ بل نہیں آیا کہ میں اسے تنگ ہوں، میں پریشان ہوں، یہ معذور ہے۔ وہ سب کچھ کام سارے گھر کے بھی خود کرتا تھا، ڈیوٹی بھی کرتا تھا، اس کی خدمت بھی کرتا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی کوئی ایک ادا پسند ہوتی ہے، کوئی ایک فعل اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ وہ بزرگ تھے جو دفن ہو گئے قبر میں، جن کے منہ سے ایک جڑ گزری تھی، اس میں سے رس ٹپک رہا تھا، ان کا بھی ایک عمل اللہ کو بہت پسند تھا کہ وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، اور یہی کہتا تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یا اللہ جو بھی تو نے اس میں لکھا ہے سچ لکھا ہے، اس کو اللہ پہ یقین تھا۔ اسی طریقے سے وہ لڑکا جو تھا اس کو بھی اللہ پہ یقین تھا کہ صلہ میری اللہ دے گا، اللہ کی ذات مجھے صلہ دینے والی ہے، میری معذور بیوی ہے، میں نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ وہ بغیر لالچ، بغیر کسی حساب کتاب کے وہ اس کی خدمت کرتا تھا۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، کسی کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی ایسا عمل جو ہم اللہ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ میری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور تبدیل کر دے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔